10واں راستہ بڑا اہم راستہ، اور ایسے لوگ جو عام طور پہ رزق کی کنجیاں تلاش کرتے ہیں ان کے لیے سب سے اہم راستہ یہ ہے، شریعت اسلامیہ یہ بات بیان کرتی ہے، مال کمانا چاہتے ہو تو مال کمانے کے اللہ تعالیٰ نے جو ذرائع رکھے ہیں ان ذرائع کو بھی اختیار کیا کرو، محنت کرو، کوشش کرو، جو کمائی کے ذریعے اللہ نے رکھے ہیں ان راستوں کو اپناؤ۔ بھائیو، ایک آدمی سبب کو اختیار نہیں کرتا، دکان میں نہیں دکان تک نہیں جاتا، یا دکان میں جو چیزیں جو ساز و سامان لا کر رکھنا ہے، تجارت کے لیے جس قدر زیادہ گاہک سے اچھے انداز سے معاملہ کرنا ہے، یا بازار میں جا کر دھوپ میں تپنا ہے، یا پھر آدمی کو سفر کر کے جانا ہے، دنیا میں مال کمانے کے اللہ نے جو وسائل رکھے ہیں ان وسائل کو اختیار کر کے ساتھ میں مزید ان سارے راستوں کو اپنانا ہے۔ ایک آدمی ان تمام راستوں کو نہیں اپناتا، ان تمام راستوں کی طرف توجہ نہیں دیتا، ان تمام اسباب کو اختیار نہیں کرتا، اور آدمی امید رکھتا ہے کہ رزق مجھ پر کھل جائے گا، رزق کے دروازے مجھ پر آ جائیں گے۔ شریعت اسلامیہ نے ایسا کوئی وعدہ آپ سے نہیں کیا ہے۔ سبب اختیار کرو، محنت کرو، کوشش کرو۔ اللہ نے طاقت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے، مینوفیکچرنگ جسے کہتے ہیں، بنانا، اپنے ہاتھ سے کسی چیز کو بنانا، کسی بھی چیز کی ایجاد اختراع، یہ سب سے اچھا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے، تجارت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استطاعت دی ہے، مختلف قسم کے ہنر سیکھو، ہنر سیکھ کر ان کے ذریعے اپنی روزی روٹی کماؤ۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی صلاحیت نہیں دی ہے، کم از کم محنت مزدوری کرو۔ سلف صالحین میں سے بعض ایسے لوگ بھی تھے، آپ کو بتاؤں، سعید ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صوبے کے گورنر تھے، لیکن جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر بازار میں لا کے فروخت کیا کرتے تھے۔ بھائیو، سبب اختیار کرو۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات بیان فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو تمہارے لیے چلنے کے قابل بنایا ہے، اس کے مختلف راستوں پہ چلو اور اللہ تعالیٰ کے رزق کو کھایا کرو، تلاش کرو، محنت کرو، محنت کر کے پھر رزق کمایا کرو۔ بھائیو، یہ بڑا عجیب معاملہ ہے۔ بہت سارے بھائی دعائیں تلاش کرتے ہیں، کہتے ہیں رزق میں کشادگی کے لیے دعا چاہیے، لوگ کہتے ہیں رزق کیسے کشادہ ہو سکتا ہے۔ سارے اسباب اختیار کرتے ہیں، جو سبب الاسباب ہے یا تمام اسباب کا بنیادی سبب ہے محنت مزدوری یا کوشش کرنا، ہاتھ پیر مارنا، اس کی طرف سے غفلت برتیں، یہاں سے رزق نہیں ملا کرتا۔ آپ اور میں سبب اختیار کریں، اور سبب اختیار کرنے کے ساتھ پھر ان تمام چیزوں کی طرف توجہ دیں جو شریعت اسلامیہ نے میرے اور آپ کے سامنے بیان کیے۔ یہ 10واں سبب ہے کہ ایک آدمی تجارت کے جو راستے اللہ تعالیٰ نے کمائی کے جو راستے رکھے ہیں، میں نے جیسے بتایا، آپ خود کوئی مینوفیکچرنگ کریں، کسی بھی چیز کو بنائیں، آپ کوئی بھی چیز آپ بنائیں، یا پھر تجارت کریں آپ، یا پھر ہاتھ میں آپ کے کوئی ہنر ہو اور کچھ نہیں ہے، محنت مزدوری کریں، نوکری کریں۔ صحابہ میں ایسے ایسے لوگ، جیسے میں نے بتایا، لکڑیاں جنگل سے کاٹ کر بیچنے والے گورنر ہوا کرتے تھے۔ اور ایک صحابی آپ جانتے ہیں، جنگ تبوک کا موقع تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا۔ آپ دیکھو، آج ہم اپنی روزی روٹی کے لیے کمانے تیار نہیں، محنت کرنے تیار نہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا۔ اسی جنگ کے اندر حضرت عمر نے اپنا آدھا گھر قربان کر دیا تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پورا گھر لا کے ڈال دیا تھا، اسی جنگ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پورا قافلہ دے دیا تھا۔ ایک صحابی ایسے بھی تھے، اعلان سنا اللہ کے نبی کا کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ضرورت ہے، مال نہیں تھا، مال ان کے پاس نہیں تھا۔ کیا کیا؟ صبح سویرے نکل گئے ایک باغیچے میں محنت مزدوری کے لیے، شام تک محنت کی، محنت کرنے کے بعد مٹھی بھر کھجوریں ملی، وہ کھجوریں لے کر اللہ کے نبی کے پاس آئے۔ منافقین نے دیکھا، مذاق اڑانے لگے، کہنے لگے اتنی بڑی جنگ کے لیے ان کی ایک مٹھی کھجوری کم پڑ گئی تھی، اتنی مٹھی کھجوری ہی کی کمی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں لی، مال کا جو ڈھیر لگا ہوا تھا اس ڈھیر پر سب سے اوپر اللہ کے نبی نے رکھا یا اس کو بکھیر دیا۔ بھائیو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے لوگ کمایا کرتے تھے۔ آج اگر ہم لوگ اپنے اوپر خرچ کرنے کے لیے بھی کمائے نہیں تو پھر رزق کے دروازے کیسے مجھ پر اور آپ پر کھلیں گے؟ یہ 10واں راستہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کے کمانے کے جو جائز راستے دنیا کے اندر مباح طریقے رکھے ہیں، مشروع طریقے رکھے ہیں، ان طریقوں کو بھی اپنانے کی کوشش کریں کہ اس سے مجھ پر اور آپ پر رزق کے دروازے کھلتے ہیں۔